سرا ادھر لگا دو صحیح نا. کر لو ہاں دیر سے آتے عمران وکیل صاحب خوش حال. وہ نمبر بھی دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شارٹ نوٹس پہ آپ سب کو زحمت دی ہے. تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ. آپ تشریف لائے ہیں الیکٹرانک پرنٹ اور یوٹیوب کے ہمارے دوست احباب اور مسلم لیگ نون کے ذمہ داران موجود ہیں اسٹیج پہ. ہر ڈسٹرکٹ کی نمائندگی یہاں موجود ہے. ہم صرف مختصراً پرائم منسٹر صاحب کا جو وزٹ تھا گلگت بلتستان کے اس حوالے سے کچھ ہماری یہ جو سلیکٹڈ نام نہاد حکومت نام کی چند لوگ جو بیٹھے ہیں انہوں نے جو ایک پروپیگنڈا مہم شروع کیا اس کے حوالے سے آپ کو جواب دینے کے لیے حاضر ہوئے ہماری ٹیم. دیکھیں یہ جو صوبے میں چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے چاہے وہ سلیکٹڈ ہو چاہے وہ الیکٹڈ ہو اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے عوام کی جو ہے وہ مسائل. میں اپنی مثال دیتا ہوں سب سے پہلے کہ جب میں وزیر اعلیٰ تھا گلگت بلتستان کا تو عمران خان نے تو میرے لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا تھا, بہت مشکلات میں رکھا تھا. تو ہمارے ڈیولپمنٹ کے کچھ ایشوز آئے تو میں نے اپنے قائدین سے پوچھا. نواز شریف صاحب جیل میں تھے, یہ ریکارڈ پہ ہے کہ ہمیں ان سے ملنا ہے اگر آپ کی اجازت ہو. تو میرے لیڈر نے ہمیں یہ کہا کہ آپ چونکہ چیف ایگزیکٹو ہیں گلگت بلتستان کے, آپ کی رسپانسبلٹی اپنی عوام ہے, لہٰذا آپ کی فرسٹ رسپانسبلٹی آپ کی گورنمنٹ اور پبلک سروس ڈیلیوری ہے. سیکنڈ پہ آپ کی پارٹی دن میں 10 دفعہ ملیں, ضرور ملیں اور آئندہ ہم سے فون کریں. اس کے بعد آپ کو بخوبی علم ہے ہم وزیر اعظم سلیکٹڈ کے آفس بھی جاتے رہے ہیں. وہ یہاں آیا تو ایئرپورٹ میں جا کر ان کو ریسیو بھی کرتے رہے ہیں. اس لیے کہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے پارٹی. اگر میرے اسٹینڈ لینے کے بلتستان میں یہ جو چند نمونے بٹھائے گئے ہیں اقتدار میں لا کے, یہ کہتے ہیں عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوئی. ہمارے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ 24 میں سے 13 سیٹیں جو جیتتا ہے نا فری اینڈ فیئر الیکشن میں, اس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے. ان کو سادہ اور آزاد امیدواروں کو جمع کر کے ایک ان کی جعلی اکثریت بنا کے ان کو دی گئی ہے. اوریجنلی میں تو ان کے 8 سیٹیں ہیں, باقی ان کے پاس جو 12 سیٹیں ہیں وہ ان کے آزاد ارکان اور اسپیشل سیٹوں سے ان کو آئے ہوئے ہیں. تو اوریجنل جینوئن مینڈیٹ تو عوام کے پاس ان کے پاس تھا. صاحب نے میٹنگ بلائی مختلف صوبوں کے چیف منسٹر اور ان کو وزیر اعظم جتنے آزاد کشمیر کے, ان سب کو بخوبی علم ہے کہ بلانے کے باوجود یہ تو کہتے ہیں نا آج یہاں ان کا نام نہاد جو ایک این سی پی وزیر ہے جو کرپٹ ترین آدمی ہے, جس کا جو ہے وہ صبح دوپہر شام, اب میں اس پہ کسی دن آپ سے بات کریں گے میری پارٹی کے لوگ کہ کیا اس کا دھندا بخوبی. عمران خان عمرانڈو جو 3 ہیں, چاہے وہ کے پی میں بیٹھا ہے, جو پنجاب میں بیٹھا ہے, چاہے وہ جی بی میں ہے, انہوں نے جانے سے انکار کیا, ہم نہیں جاتے. اس وقت جا کے عمران خان کے ساتھ بیٹھ گئے, وہ جو ٹیلی فون پہ عالمی چندہ خوری جو ہو رہی تھی اس میں, تو اس میں کیوں جو ہے وہ آپ کیوں نہیں گئے وہاں؟ تو آپ کو باضابطہ بلایا گیا تھا نا, یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. وہاں آپ کیوں نہیں گئے؟ بات ہے گلگت بلتستان جب پچھلی دفعہ عمران خان آیا تھا تو ہمیں اس نے کوئی واٹس ایپ نہیں کیا تھا. ایک گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے, آپ کے ایس این جی ڈی جو ہے وہ آپ کا بناتا ہے پورا پلان, پورا شیڈول, اسی کو بتایا جاتا ہے, ایس این جی ڈی سے جو ہے سرکولیٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے یہ جو چند افراد جو ہے اوباشو کا ایک گروپ گلگت بلتستان میں مسلط کیا گیا ہے, ان کے نزدیک عمران خان جو ہے وہ ان کا فالو کرنا, ان کے ساتھ رہنا ان کا عقیدہ بن چکا ہے. بدقسمتی کے ساتھ گلگت بلتستان کے مفاد ان کی زمین سامنے کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ان کے سامنے مفاد نہیں ہے. گلگت بلتستان کا قومی مفاد, ان کا ذاتی مفاد ہے. وہ مفاد یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے
وہ بھی ٹھیک ہے، اس کی جائز باتوں کے ساتھ کھڑے رہو اور اپنے علاقے کی خدمت کرو. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اب انہوں نے جب پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ تھا، بارہا ان سے جو ہے وہ ان کے چیف سیکرٹری سر آپ، انہوں نے جو ہے آخر میں جا کے کل ایک فوکل پرسن بنا دیا اس این سی پی وزیر کو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ڈیل کرے. جو اپنے حلقے کے 4 لوگوں کو ڈیل نہیں کر سکتا ہے، جو خود جعلی طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، 2 نمبر طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے ذمہ لگا دیتے. ہم 40 لاکھ روپے ہے عمران خان کے اس پورے ٹیلی فون کے لیے، وہ بینک کے اکاؤنٹ سامنے ہیں. آج شہباز شریف صاحب تشریف لائے تھے، اس سے پہلے جب آپ کو معلوم ہے حسن آباد کا فلڈ آیا تھا، اس دوران انہوں نے ہمیں خصوصی ہدایت دی پارٹی کو، ہم وہاں چلے گئے. ہم نے وہاں جا کے جو کمٹمنٹ کی تھی، آج شہباز شریف صاحب اپنے ہاتھوں سے، وہ بیٹھے ہوئے حمزہ کے دوست یہاں پہ، ان سب کو جو ہے ان کے گھروں کے جو نقصانات تھے، آج شہباز شریف صاحب نے ان کو بھی پیمنٹ کیا. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے چیکس ان کو پیمنٹ کیے گئے، تقریباً 2 کروڑ روپے سے زائد کی رقم ہے نا جی. تو وہ ان کو آج کیش دی گئی، وہ اس وقت اعلان تھا. اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا ہمارے نزدیک 3 علاقے بڑے اہم تھے وزٹس کے لیے، تانگیر، نگر اور آپ کا بوبر، اس کے ساتھ ہمارے گورو بھی تھا. اب کیجویلٹی جہاں سب سے زیادہ ہوئی تھی، فیصلہ ہوا زیادہ جو ہے بوبر میں ہوئی تھی، تو اس لیے تانگیر اور باقی جگہوں میں وہ نہیں جا سکے. اور اس پہ آپ دیکھیں کہ جو اعلانات محترم پرائم منسٹر صاحب نے کیے، اس میں اول تو جو اس قیامت خیز فلڈس کے اندر جو نقصانات ہوئے، چاہے تانگیر میں ہوئے، چاہے نگر میں ہوئے، چاہے گور جگلوٹ میں ہوئے، کہیں بھی ہوئے، اس کے لیے 3 بلین روپے فوری طور پر انہوں نے این ڈی ایم اے کو. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے بوبر گاؤں میں چونکہ تھے تو وہاں اس گاؤں کے لیے انہوں نے 10 کروڑ روپے سے اس گاؤں کی ریہیبلیٹیشن اور 5 کلومیٹر وہاں پہ لنک روڈز کی میٹلنگ کی بھی وہاں پہ آن دی اسپاٹ کمیونٹی کا مطالبہ تھا، ہم نے بھی وہاں اس کی حمایت کی تھی کہ اس کے لیے بھی دیا، اس بچی کے نام سے ایک انڈومنٹ فنڈ بنایا جائے. اور اس کے علاوہ یہ 5 کلومیٹر یہ میں نے بتایا تو 10 لاکھ روپے فی کس بھی ہوئے ہیں. پھر اب آپ کو میں تھوڑا سا ماضی میں لے جاتے ہیں. 2015 میں ایک بارشیں آئی تھیں، اس وقت ہم گورنمنٹ میں تھے اور اس وقت صوبے میں جی بی ڈی ایم اے نام کا کوئی ادارہ بھی موجود نہیں تھا، کوئی اکوپمنٹ بھی نہیں تھا، کوئی ان کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا. ہم بیار و مددگار تھے. ہمارے قائد نواز شریف صاحب تشریف لائے اس وقت، اور انہوں نے 1 ارب روپیہ جی بی میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارے کی مشینری کے لیے دیا، یہ ریکارڈ پہ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے 15 کروڑ روپیہ ہر سال ایک طے ہوا ایک نان لیپسیبل اکاؤنٹ بناتے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا، تاکہ اگر جس سال ڈیزاسٹر نہ بھی آیا تو وہ پیسے لیپس نہ ہو. تو 5 کروڑ پروونشل گورنمنٹ دیتی تھی، 15 کروڑ فیڈرل گورنمنٹ دیتی تھی. تو یہ ہوتے ہوتے ہماری جب 2018 میں گورنمنٹ ختم ہو گئی تو یہ 70 کروڑ روپیہ انڈومنٹ فنڈ جمع ہو گیا جی بی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے پاس. اور اس کے بعد منافع چڑھتے چڑھتے اس وقت وہ بینک میں انویسٹ ہے 5 سال کے، اس وقت وہ 1 بلین روپیہ 1 بلین روپیہ ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا انڈومنٹ فنڈ چھوڑا تھا. اور اس سے لے کے پھر جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، میں نے 2 دفعہ درخواست دی کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، 15 ہفتے 5 ہم دیتے ہیں، 5 بلین کا ہم انڈومنٹ فنڈ بنا. 2018 کے بعد وہ فنڈ ہمیں انڈومنٹ فنڈ نہیں ملے، یہ ریکارڈ پہ. 2018 سے پہلے وفاق 15 کروڑ جی بی کے بعد وفاقی حکومت نے انکار کیا کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دے رہے. اور اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ انڈومنٹ جو ہے وہ انہوں نے اس گورنمنٹ نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس کے اندر 1 روپے کا اضافہ نہیں کیا مینجمنٹ کے، اس کو فل رکھا گیا تھا اس میں سارے سپورٹ. اور پھر جتنے افیکٹڈ ایریاز ہیں، چاہے تانگیر میں ہے، چاہے گور جگلوٹ میں ہے، چاہے وہ نگر میں ہے، چاہے وہ گزر میں ہے، چاہے کسی بھی نہیں ہے. گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. اس سے پہلے مجھ سے پہلے مہدی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے. جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تشریف لاتے تھے تو مہدی شاہ صاحب خود ایئرپورٹ آتے تھے، وہاں ریسیو کرتے تھے، اپنی ایشوز ڈسکس کرتے تھے. تو انہوں نے ایک نئی روایت ڈال دی. ایک تو تم آئے ہو جعلی طریقے سے، فراڈ طریقے سے، جعلی مینڈیٹ تمہارے پاس ہے.
اوپر سے آپ نے گلگت بلتستان میں اتنے مسائل کے اوپر آپ نے مزید مسائل خود ہی دعوت دی آپ نے. اب آپ بتائیں کہ آٹے کی جو صورتحال ہے وہ کیا؟ 8 ارب روپے پہلے بھی سبسڈی کیے تھے, 8 ارب روپے اس دفعہ بھی دیے گئے. انہوں نے کہا میں 8 دے دو, ہم مینیج کرتے ہیں. آج صورتحال کیا ہے گندم کی؟ انہوں نے اپنے اوپر بالا فیصلے کیے ہیں. اب کل پبلک سڑکوں پہ آئے گی. انہوں نے کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو انگیج کیا ہے؟ یہ بارشیں ہوئی ہیں, سب ہوا ہے, لیکن ایک دن سے زیادہ شٹ ڈاؤن کبھی نہیں ہوا. ہم نے ایک پلان اس وقت اس طرح کی صورتحال آئے گی تو آپ کے پاس بلیک آؤٹ نہ ہو, تب ہم نے بیک اپ پہ 8 میگا واٹ خود پہلے لیا. آج بھی آپ کے پاس ڈیزل بیک اپ 8 میگا واٹ کا ہے گلگت میں اور اضلاع میں بھی, اور مزید ہم نے اس میں 8 میگا واٹ اضافہ کر کے 16 میگا واٹ اسی طرح پلان ہوا. کیا سردیاں اچانک آتی ہیں؟ فلٹ تو چلو بغیر پوچھا ہے, سردیاں تو اچانک نہیں آتی ہیں. گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے سردیوں میں ہمارے پاس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا پرابلم یہ آئے گا, اس نے جون جولائی میں تیاری کرنی ہوتی. ان کو پتا تھا, انہوں نے جان بوجھ کے ڈیلے کیا, اس لیے کہ عمران خان کے خاص آدمی اس وقت یہاں گلگت آیا. پی ایم ٹاسک فورس کا بندہ, جب عمران وزیر اعظم تھا اس کے ٹاسک فورس کا بندہ یہاں آیا گلگت. اس نے یہ کہا کہ آپ رینٹ پہ جنریٹر لیں گے. اس لیے کہ میں نے پہلے بھی آپ کے اسی پلیٹ فارم سے بات کی, دوبارہ کر رہا ہوں کہ اس وقت عمران کا ایک دوست جو نیٹو کو جنریٹر سپلائی کر رہا تھا, نیٹو چلی گئی, ان کے جنریٹر فرسودہ ہو گئے. اب یہ طے ہوا کہ پاکستان کی کوئی گورنمنٹ ان جنریٹروں کو نہیں خرید سکتی تھی. انہوں نے یہ جگاڑ نکالا کہ جی بی میں یہ رینٹ پہ دے دو. آپ کو معلوم ہے کہ 1 ارب روپیہ گزشتہ سردیوں میں 2.5 مہینوں کے لیے 1 یا 1.5 گھنٹہ اضافہ بجلی دیا ہے کہ نہیں دیا؟ رینٹ کے جنریٹر, رینٹ کا ٹرانسفارمر, رینٹ کی کیبل, 1 بلین روپے ہوا میں انہوں نے پھونکا. کیا یہ ہمارا الزام ہے؟ یہ حقائق نہیں ہے. یہ ہمارے صرف الزامات ہیں کہ حقائق ہیں؟ یہ حقائق ہیں. آپ سب کو معلوم ہے. ابھی تک یہ کیوں نہیں سامنے لا رہے ہیں کہ ہمارے اس بجلی کے اوپر ٹوٹل خرچہ کتنا ہوا رینٹ کے جنریٹروں پہ؟ آج وہ جنریٹر کدھر ہے؟ جب آپ کے سامنے ہم بات رکھتے تھے, اگلے دن ان کا کوئی وزیر کہتا تھا نہیں جب ٹرانسفارمر ہم نے خریدے ہیں, کیبل ہم نے خریدی ہے, تو دکھائیں وہ کیبل, دکھائیں وہ ٹرانسفارمر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نکمے پہلے سے تھے, کرپٹ پہلے سے تھے. اب انہوں نے جس طرح عمران کی شکل میں پاکستان میں ایک ناسور پاکستان میں مسلط ہوا ہے, وہ شخص جس شخص نے پاکستان کی پری پلاننگ, جب وہ وزیر اعظم نہیں تھا, 4 مہینے کا دھرنا کیوں دیا؟ سی پیک رکوانے کے لیے. اس کے پریزیڈنٹ کا راستہ روکا. گورنمنٹ میں آیا تو اس نے جناب ٹھیکہ لیا کہ میں سی پیک کو رکواؤں گا, اور روکوا کے دکھایا اس نے 4 سال. اور اس کے علاوہ اس ملک کی معیشت بٹھا دی, اس ملک میں نوجوانوں کو بیراہ روی میں ڈال دیا, گالم گلوچ پہ ڈال دیا, ہر طرح کی تباہی انہوں نے پھیل دی. آج ٹھیک ہے جناب, وہ جھوٹ بولتا ہے, گالیاں دیتا ہے, کچھ فین فالوئنگ اس کی ہو گئی ہے. اس فین فالوئنگ کے بدلے میں جو ہے وہ کبھی اس عدالت کو گالی دیتا ہے, کبھی فوج کو گالی دیتا ہے. یہ ان کے جو ہے وہ سپورٹر بنے ہیں. ہمیں یہ بتایا جائے 4 سال عمران خان نے حکومت کی ہے جیسے تیسے, 2 سال ان کو ہونے والے ہیں. ایک پروجیکٹ بتائیں یہ گلگت بلتستان میں 4 سال عمران خان کا. یہ کہتے ہیں ہمارا 370 ارب روپے کاٹے ہیں جی, پہلے وہ دے دو. آپ بتائیں 370 ارب تھے کہاں؟ یعنی حیدر پروجیکٹ ہمارا تھا, آج بھی چل رہا ہے. گلگت چترال ایکسپریس وے پہلے بھی تھا, آج بھی چل رہا ہے. نگر کی شاہراہ آج بھی پی ایس ڈی پی میں موجود ہے. استور کا روڈ آج بھی پی ایس ڈی پی میں موجود ہے. ہم نے کون سی آپ کی اسکیم کاٹی؟ تو لہٰذا یہ آج جو انہوں نے کیا, ٹھیک ہے آگے پیچھے سیاسی اختلاف چلتا رہتا ہے, انہوں نے گلگت بلتستان کے ساتھ دشمنی کی ہے. اب یہ جو 3 ارب روپیہ جو وفاقی گورنمنٹ نے دیے ہیں, انشاءاللہ یہ این ڈی ایم اے کے تھرو اس کی جو ہے وہ چیکنگ ہوگی. اس لیے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے, ان کا آپس میں ہی جو ہے وہ کسی نظریاتی اتفاق نہیں ہے. ہمیں خرچہ ہے, اس لیے ہم نے یہ جو اسیسمنٹ ہے جو متاثرین, اس کے لیے ہم نے تھرڈ پارٹی, ایک ایف سی این اے ہوگی, دوسرا جو ہے وہ این ڈی ایم اے ہوگی. یہ سارے مل کے اسیسمنٹ کریں گے. اگر یہ نقصانات 3 ارب کے بجائے 10 ارب کے آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رقم شہباز شریف صاحب نے آج کہا ہے کہ اگر مزید ضرورت پڑے گی تو مزید بھی دیں گے. تو یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک جھوٹ بول کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے
اور کل سے 2 دن پہلے آپ دیکھ لیں جب فلڈ آیا تو ہم سب کوئی سرکاری عہدوں میں نہیں، ہم ان سارے فلڈ کے ایریاز میں گئے ہیں. سی ایم صاحب اس کے بعد آتا ہے آ کے وہاں بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. ہم نے فلڈ میں جا کے کوئی سیاسی تقریر نہیں کی ہے، مخالفین پہ تان و تشنیع نہیں کیا. ہم جہاں بھی گئے ہم نے یہ کہا کہ یہ قومی معاملہ ہے، ہم مل جل کے حکومت اور اپوزیشن کا کھیل نہیں کھیلتے. یہ کیا کل اشکومن میں گیا، وہاں جا کے کہا جی کٹ پتلی حکومت، آپ کا جو ہے وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم، وہ کیا کہتے ہیں جی امپورٹڈ وزیر اعظم ہے، ہم اس کے نہیں جائیں گے. یہ کیا انہوں نے پہلے نہیں کہا؟ اب آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلایا نہیں گیا. تو یہ بڑے افسوس ہے، اتنے جھوٹے ہیں. ان کا جو جھوٹوں کا امام تو ان کا عمران خان ہے، اس کے بعد یہ سارے اس کے چیلے ہیں. اتنے جھوٹ بولتے ہیں، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اب اگر گلگت بلتستان کے اوپر مزید مسائل آ گئے آپ کی نااہلیوں سے، گلگت بلتستان کے عوام آپ کا گریبان پکڑیں گے. آپ دیکھ لیں آگے جو آٹے کا ایشو آ رہا ہے، گندم کا ایشو آ رہا ہے، آپ کے جو ہے بجلی کے ایشوز آ رہے ہیں. ہم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کیا ہم نے ان ایشوز کو ایکسپلائٹ کیا ابھی تک؟ کیا ہم نے لوگوں کو سڑکوں پہ آنے کی دعوت دی ہے؟ کیا ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ بھئی آئیں جی اس حکومت کا ترتب جاتے ہیں؟ لیکن اگر یہ گلگت بلتستان سے اس حد تک دشمنی کریں گے کہ وزیر امور کشمیر آ کے بیٹھا ہے گلگت بلتستان میں، آج تیسرا دن اس سے ملنے گئے ہیں، یہ انہوں نے بتایا اپنے مسائل جا کے. وزیر اعظم صاحب آئے تھے تو وہ تو میں نے آپ کو سارا بتا دیا. اور مختصر یہی ہے کہ یہ عمران خان کی خواہش کے لیے گلگت بلتستان کو اپنی انا کی سولی پہ لٹکانا چاہتے ہیں، گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ تباہ کرنا چاہتے ہیں، وفاق کے اداروں کے ساتھ ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو مزید جو ہے وہ یہ سیاسی شہید ہونے کا پلان ہے. تو سمپل بات، ہم نے پہلے بھی کہا تھا یہ حکومت نہیں چل سکتی ہے، یہ کمپنی نہیں چل سکتی ہے. لہذا اب بھی وقت ہے ان کو کہ گلگت بلتستان کے عوام چھوڑیں. اگر ان کو یا خدمت کرنی ہے عوام کی یا کرسی چھوڑنی ہے. وفاق کی حکومتوں کی محنت کرنے ہیں، ترلے کرنے ہیں، لڑنا ہے، وہ تمہاری ذمہ داری ہے. جاؤ، ہماری مدد کی ضرورت، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہمیں بتاؤ تو صحیح، اعتماد میں دلو ہماری وفاقی پارٹیوں کو. اگر وہ بھی آپ سے نہیں ہو سکتا، وفاقی حکومت سے نہ آپ لڑ کے کچھ لینے کی پوزیشن میں ہے، نہ محنت کر کے کچھ لینے کی پوزیشن میں ہے، نہ دوستی کر کے کچھ لینے کے آپ کے ارادے ہیں، تو پھر آپ کے ارادے کیا ہیں؟ آپ 10-12 لوگوں کی یہ کابینہ ہوتی تھی، آپ نے 50 لوگوں کی کابینہ بنا دی ہے. آپ 50 لوگوں کی تنخواہوں کے خاطر، آپ کے مراد کے خاطر، آپ کے نخروں کے خاطر گلگت بلتستان کے مفاد قربان نہیں کیا جا سکتا ہے. پھر ہم ساری سیاسی پارٹیاں مجبور ہو جائیں گی. ہم کہیں گے جی ان کو اتارو، ان کو گھر بھیج دو، یہ جائیں گھر جائیں. یا ملک کے معاملات چلانے کے لیے سنجیدگی دکھائیں یا کرسی چھوڑ دیں، اسمبلی توڑ دیں. بڑا پاپولر ہے عمران خان، بڑا پاپولر ہے نا، ان کو پتہ ہے. تو توڑ دیں اسمبلی، الیکشن کریں گلگت بلتستان میں. یہاں تو آپ کی حکومت ہے نا، تو کرائیں الیکشن. آج آپ کی سمپل میجورٹی نہیں تھی تو اب آپ کے پاس 2/3 آ جائے گا. یہ گزارش ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ کیونکہ گلگت بلتستان میں بڑا ہٹ کیا ہے فلڈ نے، تو وفاقی حکومت جو اسسمنٹ کر رہی ہے، صوبائی حکومت 10 ارب سے زیادہ کا جو نقصانات ہوئے، کیا اس کو مطلب یہ ہے کہ میٹ کرے گی، وہ مدد کرے گی، اسسٹ کرے گی؟ دوسرا، گندم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں تو گندم یقیناً یہ کہ وفاق میں آپ لوگوں کی حکومت ہے، اگر یہاں پہ کرائسس ہیں تو آپ کیا وفاق سے بات کریں گے اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے؟ تیسرا یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے پٹائی والوں کا کہ یہاں پہ جو ہے چیف منسٹر کو باقاعدہ پراپر جو چینل ہوتا ہے اس کے ذریعے انوائٹ نہیں کیا گیا بریفنگ دینے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے. اس پہ کیا کہیں؟ تو کیا وزیر اعظم صاحب خود چل کے چلے جائیں ان کے آفس میں؟ اس سے پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اسلام آباد میں پرائم منسٹر نے چیف منسٹروں کی میٹنگ بلائی تھی، وہاں کیوں نہیں گئے تھے؟ کیا چیف سیکرٹری نہیں گیا تھا ان کے پاس؟ تو اور مجھے تو آج تک خان نے کوئی فون نہیں کیا تھا. دیکھیں ریکارڈ کے بعد ہے نا، ان کا لیڈر وزیر اعظم تھا، ہم یہاں صوبائی حکومت میں تھے، ہمیں انہوں نے جس طریقہ کار سے بلایا ہم نے اسی طریقہ کار سے بلایا، کوئی نیا طریقہ کار ہم نے نہیں اپنایا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسسمنٹ چل رہی ہے ابھی، تو یہ ابتدائی 3 بلین روپیہ اور اس کے علاوہ جو BISP کے ذریعے جو 25-25 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں، 14 کو جو 10 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں، یہ ابتدائی ہیں. اب اسسمنٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی جو ہماری جو انتظامیہ ہے، FCNA ہے، NDMA ہے، یہ مل کے فوری طور پر پرائم منسٹر صاحب نے آج کہا ہے ودن ویک اس کی اسسمنٹ کمپلیٹ کرے گا. کتنا انفراسٹرکچر نقصان ہوا ہے. ایک ابھی جو آ رہا ہے، مجھے ہی جو آتا تھا 2-3 دن پہلے انہوں نے بتایا 4.5 ارب، آج بتا رہے ہیں 9 ارب.
اور ان کو وزراء بتا رہے ہیں 16 ارب، جبکہ ان کا این ڈی ایم اے اور جی بی ڈی ایم اے کی مشترکہ جو پریس ریلیز ہے انتظامیہ کی، اس میں 7.5 ارب ہے. ٹھیک ہے جی. اب 7.5 ارب روپے آپ کو جو ہے وہ ایک ساتھ دے بھی دیں تو آپ کی تو کیپیسٹی نہیں ہے، تو 3 ارب روپے جو دیے گئے اس سال کے لیے دیے گئے. اگر کل اسیسمنٹ میں یہ آتا ہے جی 9 ارب کا نقصان ہوا ہے، صوبائی حکومت 1.5 ارب برداشت کرتی ہے، 7 ارب وفاق دیتی ہے، تو اس سال آپ کو 3 ارب دے دیے گئے، اگلے سال جون میں مزید 3 ارب روپے دیے جائیں گے. یہ ہماری کمٹمنٹ انشاءاللہ تعالی ہم نبھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ گندم کے حوالے سے مجھے بتائیں، پچھلے سال بھی تو 8 ارب روپے کی 8 ارب روپے تھے گندم کی سبسڈی میں، اس سال بھی 8 ارب روپے ہیں. پچھلے سال انہوں نے اپنے بجٹ سے 1.5 ارب روپے پے کیے تھے گندم کے لیے، تو اس سال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس سال اس لیے کہ اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں. بھائی جب صوبے کے کرائسس ہے نا، آٹے کی صورتحال یہ بن رہی ہے، گندم کی صورتحال یہ بن رہی ہے، بجلی کی صورتحال یہ بن رہی ہے، آپ لوگوں سے ٹیکس بھی لگانے کی بات کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے قربانی اپنی ذات سے شروع کریں نا. آپ اپنی تنخواہیں واپس لائیں. کس طرح سے آپ عوام کو قائل کریں گے مجھے بتائیں کہ پنجاب کا چیف منسٹر 2.5 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، آپ نے اپنی تنخواہ 8 لاکھ کی ہے، اور آپ ابھی اس وقت آپ کا ایریئر پڑا ہوا ہے پتہ ہے جے ڈی میں، اور ایچ پی آر بھیج رہے کتنے کا آپ کو پتہ ہے؟ ایک تو آپ حضرات بھی ہیں ماشاءاللہ ہے، آپ حضرات بھی کوئی تحقیق نہیں کرتے. 33 کروڑ روپے گزشتہ 1 سال کا ایریئر ہے. یہ صرف ارکان اسمبلی کا ہے. اس کے علاوہ جو معاون خصوصی ہیں، ایڈوائزرز ہیں، اس کا بھی اسی حساب سے ایریئرز پے کرنا ہے. یہ بن گئے 44 کروڑ روپیہ. 44 کروڑ تو اس اسمبلی کے آنے سے لے کے ابھی تک آپ نے ایریئر پے کرنا ہے صوبے کی بجٹ سے. ہر رکن اسمبلی کو 1.25 کروڑ روپیہ یا کروڑ روپیہ، ہمارے بھی ارکان ہیں اس میں. آپ کیا یہ حالات تھے اس کے لیے؟ کیا ہم متحمل تھے اس کے لیے؟ آپ نے چلو ارکان اسمبلی کر کے یہ مشیروں، معاون خصوصی، کوآرڈینیٹرز کا کس کھاتے میں کیا؟ ان کے ایریئر کیسے بنا رہے ہیں آپ؟ ابتدائی بل میں تو یہ بات شامل نہیں تھی. جو بل پیش کیا گیا تھا اس کے اندر اراکین اسمبلی کے لیے تھا، آپ نے اس میں یہ سارے کیوں ڈال دیے؟ آپ جب حالت یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں آپ کے پاس مسائل ہی مسائل ہیں، وسائل کم ہو گئے، تو پھر آپ نے قربانی اپنی ذات سے شروع کرنی ہوتی گورنمنٹ نے، تو وہ آپ نے نہیں کی. آپ اپنی کابینہ کو کٹ ٹو سائز کریں، اپنی یہ جو غیر ضروری آپ نے ایریاز لیے یہ بند کر دیں، واپس کریں خزانے میں، پھر بیٹھے سیاسی جماعتوں کے ساتھ. ہم بالکل آپ کے ساتھ دیں گے. ہم جب یہ اسمبلی کے اندر جب بل پیش ہو رہا تھا ٹیکسز کے حوالے سے، تو آپ کی جماعت نے اس بل کی اسمبلی کے اندر حمایت کی. اور دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس اسمبلی کو توڑ دی جائے. اگرچہ اسمبلی کو توڑنا یا نئے الیکشن کروانے تھے تو عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی، اس میں آپ کی جماعت پیچھے کیوں ہوتی؟ دیکھیں وہ سیاسی سوال الگ ہے. میں پہلے آپ سے عرض کر دوں، اسمبلی میں جو انہوں نے بل پیش کیا ہے خود پڑھا ہے، انہوں نے بحث کروائی اس پہ. ہماری اپوزیشن جماعتیں چیختی رہی ہیں کہ بھائی اس پہ بحث کراؤ، بحث تو نہیں کرائی، تو اب بلڈوز کر کے اسمبلی سے پاس کیا ہے اکثریتی بنیادوں پہ. اب اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں انہوں نے خود نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عدم اعتماد والی بات تھی یہ ہماری پارٹی نے آج تک نہیں کی ہے. ہماری پارٹی نے آج تک ہمیں اجازت نہیں دی ہے، سینٹرل لیڈرشپ نے ہماری کوئی مشاورت نہیں ہوئی اس معاملے میں. جس دن ہوگی تو ہم ڈنگے کی چوٹ پہ کہیں گے. ہم نے آج تک کوئی بات آج تک ہم سے سنا آپ نے، ہم فلاں تاریخ ہم نے یہ کہا کہ سینٹرل لیڈرشپ جب ہمیں اجازت دے گی تو ہوگا. اچھا سر، جہاں تک وہ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں آپ، تو اس آپ کے دور میں بھی اس پہ کافی ورک ہوا اور آپ کا بھی موقف تھا. اسمبلی کی تقریریں آپ کے ریکارڈ میں ہیں کہ ہم امیروں سے لیں گے، غریبوں پہ خرچ کریں گے، اور فیس لگانے کی بھی باتیں ہوئی اس وقت بھی کافی، لیکن وہ احتجاج سے جج کے بعد وہ آپ کو کینسل کرنا پڑا. کیا وہ موقف آپ کا آج بھی ہے؟ اور دوسری بات یہ بتائیں کہ صوبائی حکومت نے گلگت بلتستان کونسل کے اکاؤنٹ میں 3 ارب روپے پڑے رہنے کا وہ بتایا کہ ان سے ہم اٹھائیں گے اور وہ استعمال کریں گے متاثرین کے لیے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ 3 ارب روپے بھی نہیں ہے، وہاں پہ خزانہ سے خالی ہے یا ان کا اکاؤنٹ خالی ہے. تو وہ 3 ارب روپے اچانک کہاں چلے گئے؟ گنڈپور کی جیب سے اس کی تلاشی لو جا کے. یہ 2018 میں ہماری گورنمنٹ نے 2018 کا آرڈر کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ 3 ارب روپے جی بی کنسولیڈیٹ اکاؤنٹ میں تھے. 2 سال سے ہماری کیا لڑائی چلتی رہی، آپ کے اخبارات گواہ ہیں. کتنی دفعہ ہم نے کہا یہ 3 ارب ہمیں دے دیں، آپ خرچ نہیں کر سکتے. ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا وہ پیسہ ہے کہاں.
گنڈاپور صاحب جواب ہے اس کا. ہم نے اس وقت ڈیمانڈ کیا تھا, یہ ریکارڈ ہے, یہ گزٹ آف پاکستان سے نوٹیفائی ہو چکا تھا کہ یہ پیسے جی بی کے اکاؤنٹ میں جانے چاہیے. ہمیں تو نہیں دیا خان صاحب کی گورنمنٹ نے. اب یہ بات ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ہم یقیناً گلگت بلتستان میں ریفارمز کے حق میں ہیں. ریفارمز جو ہے اس علاقے میں ایکسٹ کسی ایک جماعت کی بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو وسیع تر کنسلیشن چاہیے. آپ نے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ہے, اس کے صحیح غلط کا آپ نے بتانا ہے. ٹیکس کے حوالے سے یہاں تشریحات ایسی ہیں کہ جی ہم کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں, اس لیے ہم ٹیکس نہیں دیں گے. اب کون سا ٹیکس ہے, کس قسم کا ٹیکس ہے, کدھر جائے گا, کیا یہ ٹیکس جمع ہونے کے بعد کیا انہوں نے اپنے ایریئر اس میں سے لینے ہیں, کیا اپنی یاشیاں اس پہ کرنی ہیں. دیکھیں گورنمنٹ جو ہے جب عوام سے مانگتی ہے نا مدد, تو گورنمنٹ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ بھئی ہم سنسیئر ہیں, عوام کی فلاح کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے, بہتری کے لیے پیسہ چاہیے. آزاد کشمیر میں جی بی کی گاڑیاں ہیں, کس لیے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں اس غریب ترین علاقے کا. میرا لیڈر اڈیالہ جیل میں تھا, میرے لیڈر جو ہے پاکستان کے مختلف عدالتوں میں تھے, میں نے ایک سپاہی نہیں دیا تھا وہاں, کہیں کسی کو ایک گاڑی نہیں دی تھی. ان کے جو ہے وہ 30-40 سپاہی خان صاحب کی سیکورٹی میں لگا دیے گئے ہیں بنی گالہ میں. مجھے بتائیں فیڈرل گورنمنٹ کو آج تک کسی صوبے نے سیکورٹی دی ہے؟ آپ کے پشاور میں آپ کی گاڑیاں پھر رہی ہیں, آپ کے اسلام آباد میں آپ کی گاڑیاں پھر رہی ہیں. میری گورنمنٹ 5 سال میں اگر اس کا پی او ایل کا بل اگر سال کا جو ہے وہ 10 لاکھ تھا, مطلب 20 لاکھ تھا, تو ان کا جو ہفتے کا 20 لاکھ ہے. آپ نے گورنمنٹ نے قربانی دینی, ہاں ٹھیک ہے ہم تیار ہیں. آج ہم آفر کرتے ہیں آپ کے تھرو, یہ اگر سنسیئر ہے نا کہ امیروں سے ٹیکس لینا ہے, ریفارم کرنا ہے, گندم ایشو کو بہتر کرنا ہے, تو آئیں سب سے پہلے اپنی کابینہ کو لے آئیں, ہمارے کابینہ کے سائز پہ کر دیں. نمبر 2, یہ جو انہوں نے اپنی بے جا تنخواہیں بڑھائی ہیں ادھر تنخواہیں لے جائیں جہاں پہ پہلے تھی. اور اپنی جو ہے وہ جو گاڑیاں پورے پاکستان میں تحفے میں طائف میں دی ہیں یہ لے آئیں. اور پھر گزشتہ 1 سال میں 40 کروڑ روپے سے زیادہ انہوں نے وہ مہمانوں کے نام پہ پی او ایل جو ہے اڑایا ہے. اس کے لیے آپ لوگوں سے لوگ کون دے گا آپ کے ساتھ؟ ہماری کنڈیشن سے اس کنڈیشن کے تحت آگے بڑھیں, عوام کے ساتھ مل جل کے بات چیت کرتے ہیں, جماعتیں آپس میں روابط کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ 2.5 لاکھ انہوں نے کیا کوئی سنجیدہ بات. یہ موضوع کتنا حساس ہے. ہم نے کوشش کی تھی, بالکل کی تھی, عوام سڑکوں پہ آ گئی, ہم نے عوام کی رائے کا احترام کیا, ہم نے 5 سال کے لیے ٹیکس ایمنسٹی لی. ہم گندم میں ٹارگیٹڈ سبسڈی چاہتے تھے لیکن ہم نہیں کر سکے اس لیے کہ عوام کا پریشر تھا, عوام کے لوگوں سے ووٹوں سے ہم آئے تھے, ہمارے پاس کوئی ٹارگیٹڈ سبسڈی کا جو ہے میکینزم نہیں بن سکا. اب اس دوران بھی ہم نے اپوزیشن لیڈر صاحب اس وقت کے بیٹھے, ہم نے آپس میں نشستیں بھی کی, اب اسمبلی میں بیٹھی جماعتوں نے آپس میں نشستیں بھی کی, لیکن ہمارے آخری سال تھا, اس وجہ سے ہم کوئی فیصلے نہیں کر سکے. آج ان کے پاس موقع ہے, آئیں تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں, بات چیت کریں, انجمن تاجران سے بات چیت کریں, چیمبر آف کامرس سے بات چیت کریں, ہوٹل ایسوسیشن کو آن بورڈ کریں, سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ کریں. سنجیدہ کام تو یہ ہے, یہ تو نہیں ہے کہ بھائی جعلی قوم پرستی اور جعلی فرقہ پرستی کا ایک لفظ جو ہے وہ خان صاحب کے سٹائل میں بولنے کا, اس کو 2 الفاظ آتے ہیں, اس کو یہ 2 الفاظ آتے ہیں. آپ کسی ایشو پہ مخالفت کریں آگے سے جعلی قوم پرستی اور جعلی مذہب پرستی اور جعلی فرقہ. تو یہ ڈرامے بند کرنے چاہیے. ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں سلیکٹڈ جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں, ہم تو ان کو صاحب کہتے ہیں, حالانکہ وہ عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں, لیکن وہ ہمیں حفیظ کہتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی, ہمارے بڑوں نے ہماری یہ تربیت کی, ہم اپنے سے بڑے کا احترام کرتے ہیں چاہے بدترین مخالف ہو. یہ اس کی تربیت یافتہ ہے جہاں پہ بدتمیزی کے فیکٹری کی پیداوار ہے, اور ان کو سکھائی بدتمیزی گئی ہے, ڈی چوک کی یہ پیداوار ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں, ہاں ہم آپ کو سٹیک ہولڈر مانتے ہیں گلگت بلتستان کا, ہیں آپ گلگت بلتستان کے, آپ کا سٹیک ہے, جعلی طریقے سے بھی آئے ہیں. آپ طریقہ کار یہ اپنے سنجیدہ بڑے فیصلے کر رہے ہیں نا. گلگت بلتستان میں گندم سے بڑا ایشو کیا ہے؟ اس بڑے ایشو کو وسیع تر قومی مفاہمت میں دیکھنا ہے, افہام و تفہیم سے سمجھانا ہے. 8 ارب روپے آپ کی گورنمنٹ بھی دے رہی تھی, 8 ارب روپے ہماری گورنمنٹ نے بھی آپ کو دیے ہیں گندم کی سبسڈی میں, 1.5 ارب روپے. اتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کانٹریڈکٹ بھی نہیں کرتے ہمارے جیسے لوگوں کو جب ہم فگرز کو فچ کرتے ہیں.
انہوں نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس میں کہا ایک گندم کی بوری 13,000 روپے پڑتی ہے. کہا کہ نہیں کہا؟ یار خدا کا خوف کرو، اتنا بڑا جھوٹ. وہ 6,000 ایوریج کرایہ ڈال دو، 7,000-7,500 کی بنتی ہے. آپ کے تو 13,000 روپے ایک بوری پڑتی ہے. اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو یار. یعنی اس بندے کو یہ پتہ نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ آزاد پنجاب جو ہے وہ اتنی صرف باتیں نہیں کرے، سنجیدہ ایشوز ہیں. اس شخص کا پرابلم اور عمران خان کا میں نے پہلے بھی کہا ایک پرابلم ہے ان دونوں کا، وہ مشترک ہے. اسکول میں پڑھا ہے انہوں نے، نوکری نہیں کی ہے دونوں نے، بزنس نہیں کیا دونوں نے، لیبر پالیٹکس نہیں کی ہے دونوں نے. ٹھیک ہے، گھر نہیں چلایا انہوں نے، ان کے گھر کوئی اور چلاتے رہیں. کسی بزنس میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے سسٹم کیا ہے، پولیٹیکل پروسیس کا حصہ رہو تو پتہ چلتا ہے معاملات کیسے چلتے ہیں. اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرو تو اندازہ ہوتا ہے کہ نظام کیسے چلتا ہے. دونوں نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے ان کو سسٹم کا پتہ نہیں ہے. ان کو چاہیے بھائی سنجیدگی. آج بھی ہم ان سے تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ گورننس سے سنجیدہ عمل ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یا بچوں کا کھلونا نہیں ہے کہ ضد کر کے آپ جو ہے وہ ریاست کو چلائیں گے. ضد سے ریاستیں نہیں چلتی، انا کوئی نہیں ہوتی ہے. پولیٹیشین کی سب سے بڑی انا اس کے عوام ہوتے ہیں. اس نے اپنی انا اپنے عوام کے لیے قربان کرنی ہے، اس کے عوام کے لیے اس نے بات کرنی ہوتی ہے. حفیظ صاحب، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے اور کرپٹ بھی اس کو قرار دے رہے ہیں، کیا اس جعلی اور کرپٹ حکومت کو 5 سال اسی طرح مزے لینے دیں گے؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مزے تو یہ اپنے لے رہے ہیں، کڑاکے آپ کے ہمارے نکال رہے ہیں جی عوام کے. ٹھیک ہے، عوام کے. گلگت بلتستان ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، ہماری پوری کوشش تھی کہ کوئی ایسا ایڈونچر یہاں نہ کیا جائے، لیکن ہمیں لگتا ہے ایسا ہے کہ ابھی سپریم اپیلیٹ کورٹ نے بھی ایک، آپ کو پتہ ہے، ایک نوٹس لیا ہے. انہوں نے بھی ایک سیاسی جماعتوں کو بلایا ہے 15 دنوں کے اندر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، ایک ساتھ الیکشن کے حوالے سے. ہماری جماعت اس سلسلے میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا رہی ہے انشاءاللہ تعالی تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد. اب دیکھیں، ایک تو یہ تھا کہ پہلے 2 سال وفاق کی گورنمنٹ اور ہوتی تھی، 3 سال اپنی گورنمنٹ ملتی تھی. اس حکومت کا تو یہ ہو گیا کہ 4 سال، یعنی یہ سال بھی گیا، اگلے اگر خان صاحب کو تو لکھ کے لے لیں، ان کو پاکستان میں جو ہے جتنا مرضی جو ہے وہ سوشل میڈیا میں پاپولر ہو جائے، کروڑ جمع کرے، الیکشن وہ نہیں جیت سکتا، اس لیے کہ اس ملک کے لیے ناسور بن چکا ہے. تو اب یہ پرابلم یہ آ گیا کہ اس کے ساتھ آپ نے اگلے 3 سال گزارنے اس گورنمنٹ کے ساتھ. تو لہذا ہم انشاءاللہ تعالی اس بات پہ غور و خوض کر رہے ہیں کہ مرکز میں الیکشن کے ساتھ جی بی میں بھی الیکشن ہو، تاکہ جیسے تیسے بھی ہے یہاں پہ نظام تھوڑا مرکز کے ساتھ الائنڈ ہو کے چل سکے. جی ٹھیک ہے جناب. سر بات ہے کہ اس وقت تو صرف اعلانات ہو رہے ہیں. 18 لاکھ روپے پر گرانہ تو صرف صاحب نے پرسوں اعلان کیا ہے، آج پی ایم نے 10 لاکھ، تو 28 لاکھ روپے بول گئے. اب جی سر جو 3 بلین کا پی ایم نے بھی اناؤنس کیا، اس سے پہلے آج بھی خالد خورشید صاحب تانجیر میں اعلانات کر رہے ہیں. تو اب سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے اعلانات تو ہے، لیکن اب اس کی یوٹیلائزیشن کس طرح ممکن ہے؟ اب آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو پی ایم کے اناؤنس فنڈز ہے، ان کی یوٹیلائزیشن بھی تو انہی کے ذریعے ہی کرنا ہے، یا اس کے لیے کوئی الگ سا میکنزم ہوگا؟ کس طرح ہوگا سر، اس پہ ذرا بتا دیں. دیکھیں اول تو اعلان، دیکھیں ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے. ہم عمران خان کی طرح اعلان نہیں کرتے. میرے قائد نواز شریف نے جتنے اعلان کیے تھے گلگت بلتستان کے لیے، ایک پروجیکٹ بتاؤ جس پہ عمل نہیں ہوا. ایک بتاؤ. کینسر ہاسپٹل سے لے کے گلگت سے گردو روڈ تک آج سارے کے سارے موجود ہیں. آپ کی جو ہے وہ لاہور میں جو اسکول کیا تھے جو بنائے تھے شہباز شریف صاحب نے، دانش اسکولوں میں 50 سیٹوں سے لے کے انجینئرنگ اور میڈیکل کالج تک آج آپ کے 100 200 بچے جا رہے ہیں نا، وہ یہ شہباز شریف کے مرہون محنت ہے. ورنہ ایک میڈیکل سیٹ کے لیے 1 کروڑ روپے سے زیادہ آج کل پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کا خرچہ ہوتا ہے. سندھ نے 1 سیٹ نہیں بڑھائی. کے پی میں آج 13 سال سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، 1 سیٹ اس نے نہیں دی ہے جی بی کے لیے. شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں ہمیں آپ کی جو ہے وہ 70 سیٹیں کرائی، اس کے بعد 80 تک لے کے گیا. آپ کے سامنے بن رہا ہے شہید سیف الرحمان ہاسپٹل پنجاب کے پیسوں سے. بزدار نے تو ہمارے مزدے کھا گیا آگے، ان سے اتنی ضرورت نہیں ہوئی. ہم نے تو پنجاب جیسے صوبے سے بھی پیسے لا کے گلگت بلتستان میں ایم آر آئی کی مشینیں لگائی.
انہوں نے بتایا نا کے پی میں ان کی 5 سال گورنمنٹ پہلے رہی, اس کے بعد ایک گورنمنٹ رہی, کوئی ایک پروجیکٹ بتایا الٹا کے پی انکروچ کر رہا ہے, کوہستان میں بھی چترال میں بھی, ان سے یہ جرات نہیں ہوئی. اب ہم یہ کہیں گے الحمدللہ نواز شریف شہباز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے یہ جو اعلان کرتی ہے نا وہ سوچ سمجھ کے کرتی ہے. اب کل سی ایم نے جو وہاں پہ جو 16 لاکھ اعلان کیا نا, کتنا کیا 18, اس میں 10 یہ شامل کیا ہے پرائم منسٹر والے اور 6-7 ہم نے کر دیے. آپ کا ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے آج کا 24 گھنٹے دیے, 24 گھنٹے میں 10 لاکھ روپیہ ہر ایک شخص کی دہلیز میں پہنچے گا. جہاں زیادہ گئے تو 48 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اگلی پریس کانفرنس میں آئے, اس کے بعد آپ مجھے کوئی ایک شخص بتا دیں ان 17-19 میں کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے وہ 10 لاکھ روپے ابھی تک نہیں دیے تو میں سیاست چھوڑ دوں. ہم اس طرح کے بات کرتے ہیں. عطاب آپ تو یہ تو سامنے ہوا نا, حسن آباد کے نعرے کا پچھلے دن ہوا تھا نا, ایک فلڈ آیا تھا ششمر گلیشیر والوں کا. آج شہباز شریف صاحب نے ایئرپورٹ میں ان سب کو بلا کے تمام کے تمام کو چیک دیے ہیں. وہ اس کو نہ بھی دیتا تو کیا ایشو تھا. اس وقت انہوں نے ہمارے ذریعے اعلان کیا تھا, ہماری پارٹی کے ذریعے اعلان کیا تھا. اسی طرح یہ جو 3 ارب روپے ہیں نا جی, یہ فوری طور پر این ڈی ایم اے کو کل منڈے یعنی منڈے کے دن ریلیز ہو جائیں گے. یہ پیسہ این ڈی ایم اے کے پاس آئے گا. ہماری تجویز یہ تھی کہ جیسے ہم نے جی بی انڈومنٹ فنڈ بنایا تھا 1 ارب روپے کا, اس میں بھی 20-25 کروڑ روپے مزید ڈالے جائیں, یعنی اس میں اضافہ کیا جائے انڈومنٹ فنڈ میں. اس کے علاوہ جی بی کی انتظامیہ ہے, جی ورکس ڈپارٹمنٹ ہے, پاور ہے, انہوں نے کام کرنا ہے. اسسمنٹ میں ہمیں شکایت تھی اس حکومت سے کہ بھئی یہ گڑبڑ کر سکتی ہے. اسسمنٹ کے لیے طریقہ کار یہ اپنایا گیا, این ڈی ایم اے, جی بی ڈی ایم اے اور آپ کی جو ہے وہ آرمی ایف سی این اے, یہ مل کے اسسمنٹ کریں گے کہ کس کا کیا نقصان ہوا ہے. یہ اسسمنٹ ہوگی. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا کوئی اعلان ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کو ہوا میں نظر آئے گا. 100% ہوگا, عمل درآمد بھی ہوگا. ہاں اگر اس صوبائی حکومت نے عمل درآمد میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی, ہماری پارٹی ہر ضلع میں نگرانی کر رہی ہے. ہمارے تمام ساتھی تمام ڈسٹرکٹس کے اندر, ہمارا کام چیک دینا نہیں ہے, چیک لینا نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے, شہباز شریف صاحب نے آج انتظامیہ کو ہدایت دی ہے اور پارٹی کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ ہم جہاں جہاں پہ بھی ریہیبلیٹیشن کا کام ہو رہا ہے اس کی نگرانی کریں گے. آپ کی میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, آیا وہاں مستحق تک بات جا رہی یا نہیں جا رہی, آیا جائز کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, کسی مظلوم کو چھوڑ کے جناب کوئی نوازا تو نہیں جا رہا. یہ چیزیں دیکھنا آپ کا ہمارا نیچرلی فرض بنتا ہے. سر ایک چیز کنفرم کریں پلیز, وہ 10 کروڑ کا وزیر اعظم صاحب نے جو اعلان کیا گوبر میں, بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جن کے گھر ڈیمیج ہوئے ان میں تقسیم ہوگا, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں گاؤں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہے, تو کیا چیزیں بنیں گی اور کس ادارے کے تھرو وہ خرچ ہوگی؟ دیکھیں وہاں کوئی 10 بیڈ ہاسپٹل بنایا جا سکتا ہے, وہاں پہ مزید سڑکیں بنائی جا سکتی ہیں. آپ کا جو نالا, میری تجویز یہ ہے کہ آلریڈی ہم پچھلے دنوں جو ببر گئے تھے, چونکہ جو ببر کا نالا ہے وہ 40 فٹ چوڑا تھا نیچرلی پہلے, اس کو کم کر کے 10 فٹ کر دیا گیا جس کی وجہ سے فلڈ آیا. اب یہ کمیونٹی کی بھی ڈیمانڈ یہ, اس کو 40 فٹ کے یا اس پہ کام شروع ہوا ہے, اس میں پیسے خرچ ہوں گے, مزید سڑکیں بنیں گی, واٹر چینلز بنیں گے. جو ہمارا جو تاریخی وہاں پل ہے اس کی جو ہے اس کی مرمت بھی ہوگی. الحمدللہ اس ببر گاؤں میں آر سی سی برج جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کا بنایا ہوا, کل آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا جو لکڑی والا برج ہے میرے والد نے 1970 میں بنایا تھا ایز اے ٹھیکیدار, تو ہماری ویسے بھی یادیں ہیں ہم اس گاؤں کے ساتھ. ویسے ان حالات میں وہاں پہ سڑکیں بنانا بہت ضروری تھا, کس نے یہ تجویز دیا کہ یہاں سڑکیں بنائیں جبکہ لوگوں کے گھر؟ یہ گاؤں کی کمیٹی تھی, وہاں سے پاسنامہ جو آپ کے ایک صحافی ہے یعقوب تائی صاحب, انہوں نے پڑھا, انہوں نے کہا جی گاؤں کے لیے ہمیں یہ سڑک, کوئی میٹل سڑک نہیں ہے, آپ پہلی دفعہ وزیر اعظم ہمارے گاؤں میں آیا تو کچھ دے کے جائے. 5 کلومیٹر روڈ اور 10 کروڑ گاؤں کے اجتماعی ریل.